بلغنا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے خلاصے میں آج ہم تیسرے پارے سے آغاز کرتے ہیں. اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت حاصل ہے. ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ بلند مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی فضیلت والی آیت رکھی ہے جو کہ آیت الکرسی ہے اور قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. اس کے بہت سے فضائل احادیث میں موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو اپنے بستر پر آئے اور آیت الکرسی کو پڑھ لے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں آتا. ایک اور حدیث سے ہمیں آیت الکرسی کی عظمت اور برکت کا اندازہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے عرش کے بعد اپنی ایک بڑی تخلیق یعنی کرسی کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے. آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایک مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی سمت لے کر آتا ہے، جبکہ شیطان اور طاغوت کی دوستی اللہ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ شیاطین کفر کرنے والوں کو روشنیوں سے نکال کر واپس اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں اور ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. آمین. پھر مزید اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات کو بھی بیان کیا ہے. پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں نمرود کے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں مناظرہ بتایا گیا ہے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. جواب میں نمرود کہتا ہے انا احیی و امید. میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں. اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مکر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے اور پس تو اس کو مغرب سے لے کر آ دکھا. یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر بالکل خاموشی چھا جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس مطالبے کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں اگر کوئی بحث کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بحث کو ایک نقطے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ محکم اور واضح اور ٹھوس دلائل پیش کر کے باطل کی سرکوبی کر دینی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا اس بارے میں کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ بستی کیوں کر دوبارہ زندہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے لیے سلا دیا اور ان کو دوبارہ زندہ کر کے پوچھا آپ کتنا عرصہ سوتے رہے. عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ دن یا اس کا کچھ حصہ.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ آپ تو 100 برس تک سوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف غور کیجئے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی باس یا اسمیل نہیں پیدا ہوئی، اور مردہ گدھے پر بھی غور کیجئے جو اس وقت ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان منتشر ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر ان پر گوشت چڑھا دیا۔ جب جناب عزیز عزیر علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو بے اختیار ہو کر کہا کہ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے پروردگار سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ 4 پرندوں کو پکڑو اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو اور ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھو، اور اس کے بعد ان کو آواز دو، وہی ٹکڑے دوبارہ سے تبدیل ہو کر پرندوں کی شکل میں تمہاری پکار پر اڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کل قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ ہونے کا حکم دیں گے تو مردہ انسان بالکل صحیح حالت میں اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے پلٹاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ آداب بھی بتائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے وقت کوئی دکھاوا اور احسان جتلانے سے پرہیز کیا جائے، اور مزید یہ بھی کہا کہ جو لوگ صبح شام خفیہ یا اعلانیہ طور پر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ ہی ان کو خوف اور غم سے آزاد فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد سود کی حرمت اور قرض کا لین دین کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کی بھی مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس صورت میں آیت دین بھی ہے جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کاروباری معاملات کو لکھ لینا چاہیے اور اس پر 2 گواہوں کو بھی موجود ہونا چاہیے، اور اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ اس بارے میں سورہ بقرہ کی فضیلت اور اہم ترین آیات ہیں جو کہ آخری 2 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی عظمت اور برکت بھی بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، اور جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں، اور جس گھر میں مسلسل 3 رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیات اتاری جن پر سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیات مسلسل 3 تک پڑھی جائیں، 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام کے بعد اگلی سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔
اور سورہ آل عمران کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ قیامت کے روز سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن لایا جائے گا اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ سورہ آل عمران کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی تخلیقی قوت کا بھی ذکر کیا کہ وہ رحم مادر میں انسانوں کو جس طرح چاہتا ہے صورت عطا فرماتا ہے، وہ بغیر رنگ روشنی اور کینوس کے دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، یعنی آیات کی اقسام بتائیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ فرمایا کہ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، کوئی کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے رب نے اتارا ہے ہمارا اس پر کامل ایمان ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے جو آخرت کی فلاح و بہبود کا خواہش مند ہے اس کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بادشاہتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے جب چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کی اہمیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیں اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو نبی کی اطاعت سے منہ پھیرے گا اللہ اس سے اپنی محبت کھینچ لے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا میں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران علیہ السلام کی اہلیہ کی منت کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن آپ کے یہاں بچے کی بجائے بچی کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھ کر آپ کو جناب زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے تھے۔ بڑھاپے میں پھر اولاد کا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دکھایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 38 هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے اور آپ کی بیوی بانجھ تھیں۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ اگر مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں
تو مجھے بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ نے اللہ سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آپ کو پکار کر کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا اور سردار اور نیک نبی بیٹے کی بشارت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ فرشتوں نے پکار کر سیدہ مریم کو کہا کہ اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور آپ کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی ہے اور آپ کو جہانوں کی عورتوں سے بلند فرما دیا ہے۔ اے مریم، آپ اپنے رب کی بندگی اختیار کریں اور باقاعدگی اور باجماعت رکوع اور سجدہ کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بن شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑی اور برص کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والے کھانے کی بھی خبر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی مغالطے کا شکار ہو گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن باپ اور بن ماں کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ پھر آگے مزید آیات میں عیسائیوں کے مباہلے کے چیلنج کا ذکر ہے۔ نجران کے عیسائی پادری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بحث کرنے کے بعد لاجواب ہو گئے تھے، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا کہ تم اگر حق کو تسلیم نہیں کرتے تو اپنے نفوس، بیٹوں اور عورتوں کو لے کر آؤ، پس اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ میدان مباہلہ میں نکلے تو نجران کے پادریوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے اور دوبارہ ان کے نزول ہونے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور اب جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ عیسائی اور یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط کہتے تھے کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو ان کے بعد نازل فرمایا تھا۔ کیا پہلے آنے والا بعد میں آنے والی کتابوں کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں میثاق انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے باعث شرف ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول حاصل ہوا، لہٰذا ہم سب کو اس نعمت اور احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا لے آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں انہیں معاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وبلغنا رمضان. اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.